جو لوگ پہنچ جاتے ہیں اور سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی آپ یہ گائیڈ کریں کہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ چیلنجز کیا ہیں, امیجیٹ چیلنجز. فرسٹ کوارٹر کے اندر لوگ کیا چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کسی شخص کو وہاں پہنچنے کے بعد اور وہاں پہنچنے سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ بڑے رانگ پرومس ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے, اور مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ مس انفارمیشن ہے, کس سٹی میں جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, پروفیشن کیا جوائن کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اب اس کے اوپر آئیں کہ یہ بتائیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے, موت کے بعد کا منظر. یار دیکھیں, پہلے والا پروسیس بھی کوئی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یو جسٹ سمپل رائٹ انفارمیشن, رائٹ پرسن, یو نو, اینڈ یو ڈو اٹ, ٹھیک ہے. آپ کو ایزی ہے. جانے کے بعد کا پروسیس بھی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, وہاں پہنچنے کے بعد بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگین پوائنٹ ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن رائٹ ہونی چاہیے. میں اس میں تھوڑا سا اپنے ویورز کو بھی, جو لوگ پلان کر رہے ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یار جہاں پہ ہر چیز پہ اتنا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں بھی پاکستان میں ہوں, میں باہر جاتا ہوں, لاہور ساری رات کھلا ہے, ٹھیک ہے. پروسیسز پہ ڈسکشن دوستوں سے ہو رہی ہے, یا اسپینڈ سم ٹائم آن دا لیجٹ پلیٹ فارم یا ویب سائٹ. آپ کو پتہ ہے سب سے اچھے کنسلٹنٹ کوئٹہ ٹی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اکثر مجھے کبھی ویسے تو بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی ٹائم ملے تو میری آس پاس سے جو سراؤنڈنگ وائس ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں مجھے کنیکٹ کر جاتی ہے. کوئی ویزے کی بات کر رہا ہے, وہ آپ سے ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے تو ویسے بھی آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں فوراً. ہاں, وہ میرا مائنڈ وہ سارا دن اس طرح کر کے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, ویسے تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے, کیونکہ پہنچنے کے بعد بھی یو ہیو ٹو بی کیئرفل. کیونکہ میرے خیال سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی نئے کنٹری میں پہنچتے ہیں, وہ ایک پرٹیکولر کنٹری چھوڑ دیں, یو فیل لائک اے نیو بورن بیبی, ٹھیک ہے. آپ ایئرپورٹ سے نکلے, آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ آپ نے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کیسے بتاؤں, ٹھیک ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار میں نے ہاؤ ٹو ہائر اے ٹیکسی, اگر میں ٹیکسی لے بھی لیتا ہوں تو یار یہ کوئی $200 تو نہیں لے لے گا میرے سے, میں تو آلریڈی بجٹ پہ آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو جنید یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایئرپورٹ پہ دوست نہیں لینے آئے گا آپ کو. اچھا, میں ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ میری کوشش پرسنلی یہ ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی بھی میرا کلائنٹ کہہ لیں جو آ رہے ہیں اور جو میرے ٹورنٹو میں آ رہے ہیں, میں ان کو خود پک کرتا ہوں. بلیسڈ ہیں آپ کے دوست یار الحمدللہ. میں آئی فیل ویری پرائڈ اس میں. پتہ ہے مزے کی چیز کیا ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے اس میں کوئی شاید ناراض ہونے والی بات بھی نہیں ہے. وہاں کی لائف اتنی ٹف ہے, اور شاید ٹائم کی ویلیو اور چیزیں جو ہیں, اگر کوئی نہیں بھی پہنچ سکتا, بہت سارے سننے والے اپنے دوستوں کو آپ کا کلپ ہی نہ بھیجنا شروع کر دیں کہ یار اس میں یار جنجو بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اب میں تو اس لیے بھی ٹائم نکال لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یار کون آ رہا ہے, کس کی فلائٹ ہے, میرے ساتھ تھرو آؤٹ دا پروسیس کنیکٹڈ رہتے ہیں, تو وہ ایک بانڈنگ بن جاتی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. پلس مجھے, میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا, لیکن مجھے نا ہاسپٹیلٹی میں مزہ آتا ہے. تو میرا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ سے پک کیا اور اچھے سے ریسٹورینٹ لے گئے. وہ ونڈرفل, ٹھیک ہے. کھانا شانا کھایا, اور اسی دوران کیونکہ نا اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا, اب دیکھیں انٹر کا اسٹوڈنٹ کی کیا ایج ہوگی, ہارڈلی لائک 16 میں میٹرک کیا, 18 19 20 ہوگی. اب اس کے پیچھے ایک اسٹوری بھی ہے کہ میں نے کیوں یہ کام شروع کیا. آئی ہیڈ اے اسٹوڈنٹ کپل آف ایئرز اگو, 2-2.5 سال پرانی بات ہے. ہی واز ینگ لائک 19-20 ایئرز اولڈ, بڑا دبلا تھا. وہ بیچارہ لینڈ ہوا جنوری انٹیک میں کینیڈا میں. اچھا, ٹھیک ہے. اب پاکستان اس نے چھوڑا, کیا ہوگا لاہور کا ٹمپریچر, 1 ہوگا 2 ہوگا. وہ لینڈ ہوا -20-25 میں. تو ایئرپورٹ پہ یو نو اٹس اے ڈفرنٹ کلچر, ایک کلچرل ڈفرینس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ویدر ایسا تھا, باہر آئے تو برف ہی برف تھی, ٹھنڈ بہت زیادہ, پریپیئر نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر یو نو ہم گاڑی میں جا رہے تھے, تو میں نے اسے تھوڑا ایزی کرنے کی کوشش کی کہ یار یہ روڈ ایسے جاتی ہے, آپ کا کالج اس طرف ہے, یو نو. اچھا, کالج اس طرف کی جب میں نے بات کی تو میں نے کہا کہ یار آپ کا گھر کس طرف ہے, مطلب آپ نے ریزیڈنسی جو ہے وہ آپ نے کہاں پہ بک کی ہے, مطلب کہ آپ کسی ہوٹل, مطلب جانا کہاں ہے, رہنا کہاں ہے. تو وہ کہتا سر وہ تو ابھی نہیں کی. اچھا,
وہ نہیں پتا. تو میں نے کہا یار میرا جہاں تک پلان تھا کہ یار چلو جائیں گے کھانا کھائیں گے اور پھر ایڈریس پہ جا کے ڈراپ کریں گے اور پھر اس کے بعد گو آن اینڈ گو فورتھ. تو دین آئی ریئلائز کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری سمپل کہ ویزا لگ گیا, اسٹوڈنٹ آ گیا یا کوئی بھی بندہ آ گیا, اس کے بعد کی اسٹوری زیادہ امپورٹنٹ ہے. دین دیٹ واز دا ڈے, میں بھی پیچھے والی بات جیسے میں نے آپ کہا میں خود پک کرتا ہوں, تو دیٹ واز دا ڈے آئی ڈیسائڈیڈ کہ یار ویزا لگنا از ناٹ ایوری تھنگ. جو سیٹلمنٹ ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ اسٹوڈنٹ پہنچ گیا ہے بیچارہ, لائک ہی کوڈنٹ اسپیک, اب مجھے نہیں پتا کتنے پیسے ہیں, اب اس نے کہاں اسٹے کرنا ہے یہ بھی نہیں ابھی اس نے پتہ کیا, باقی کام کون کروائے گا, نہ گاڑی ہے نہ کچھ اور ہے. سو دیٹ واز دا ڈے آئی ڈیسائڈیڈ کہ یار آئی ول ایز سون ایز سم ون گرانٹیڈ اے ویزا ول اسٹارٹ ورکنگ آن دا فیسلٹیز, یا ایسی چیزیں جو کہ ہم وہاں پہ پہنچنے سے پہلے کچھ اور کچھ پہنچنے کے بعد پرووائڈ کی جائیں. ٹھیک ہے, جس میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی ایڈ کیا, کچھ لوگوں کو میں پے کر کے بھی یہ کرواتا ہوں, لیکن میں نے یہ ایک پارٹ بنا لیا اپنے کیریئر میں کہ یار ویزا اپروول از ناٹ ایوری تھنگ, وی آر ناٹ ڈن ہیئر. ٹھیک ہے, ناؤ اب کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے پوچھا کہ آنے کے بعد کا کیا ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا اپروول آ جاتا ہے, آپ جانے کے لیے ریڈی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ سے بجٹ پوچھ لیا, اس بجٹ کے اکارڈنگلی میرے کچھ ریئل اسٹیٹ میں فرینڈز ہیں, ان سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار یہ کالج ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے آس پاس ہمیں روم چاہیے, یہ اسٹوڈنٹ کا بجٹ ہے, یا یہ ہمارے جو کلائنٹ ہے ان کا بجٹ ہے. اس کے حوالے سے کلائنٹ کو کچھ لنکس دے دیے کہ یار دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ روم یا یہ گھر آپ کے لیے فیزیبل ہے, اوکے ہو گیا, ان کے بہاف پہ بکنگ کروا دی, تاکہ ایٹ لیسٹ جب آپ لینڈ کریں یو ہیو اے پلیس ٹو لیو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہوگی. اس کے بعد پھر 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں امپورٹنٹ, جس میں آپ کی آئی ڈیز ہیں, جس میں آپ کا بینک ہے, جس میں آپ کا ویری بیسک چیز سیلولر فون کنیکشن. ٹھیک ہے, اب ہر جگہ کی طرح دیر آر ملٹیپل بینکس ان کینیڈا, دیر آر ملٹیپل سیلولر کمپنیز ان کینیڈا. ٹھیک ہے, لیکن بالکل چھوٹی سی گائیڈنس ہے, مطلب میرا اس میں یا کسی کا بھی اس میں شاید 1 گھنٹہ لگے گا یا 2 گھنٹے لگیں گے. میں آپ کو بیسک پوائنٹ بتا دوں, یار دیکھو سم لینی ہے نا تو اس کی لے لینا, سستا پیکیج ہے, بچ جاؤ گے. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں, کینیڈا میں, یو ایس اے میں پیکیجز کیا ہوتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے 2 سال کا. اب اگر آپ نے مہنگا لے لیا تو آپ 2 سال کے لیے اس مہنگے پیکیج پہ اسٹاک ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بینکس ایسے ہیں جو آپ کو اچھی فیسلٹیز دیتے ہیں, ایز اے نیو کمر وہ آپ کو ایک آتے ساتھ کریڈٹ کارڈ دے دیں گے جس سے آپ کی کریڈٹ ہسٹری بلٹ ہو جائے گی. کچھ ہیں جو تھوڑے اسٹرکٹ ہیں, وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ کچھ بلٹ ہوا ہے تو ہم کچھ دیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو بتا دیا کہ یار یہ نہیں, یہ بینک پک کر لو. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, بینیفٹ کیا ہو گیا, کریڈٹ کارڈ مل گیا, ہسٹری بلٹ ہونا شروع ہو گئی, اینول چارجز کم ہیں, منتھلی چارجز کم ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے اگر ڈرائیورز لائسنس لینا ہے کیسے ملے گا, آپ نے اگر آپ کو آئی ڈی چاہیے کیسے ملے گی. تو یار اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ اٹس انفارمیشن اور گائیڈنس آف فیو آورس جو کہ کسی کے 5-6-7 مہینے سیو کر جاتا ہے.